محبت کا ہو جانا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے محبت ایک بہت ہی پاکیزہ اور محترم جذبہ ہے، اور اس محبت کا اظہار اور عمل بھی ایک خاص دائرے میں ہونا چاہیے تاکہ یہ دائرہ اسلام میں تعلیمات کے مطابق ہو۔ اسلام میں محبت کا مفہوم صرف جذبات اور خواہشات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں اخلاق، عزت اور احترام کا بھی عنصر پایا جاتا ہے۔ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ محبت کو ایک جائز طریقے سے ایک جائز رشتے میں باندھنا چاہتے ہیں تو آپ کی محبت ناجائز نہیں ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو ایسی ہی ایک لڑکا اور لڑکی کی کہانی سناتی ہوں جنہوں نے آپس میں بہت محبت کی اور اپنی نکاح کی منزل کو پا لیا تھا۔ یہ کہانی ایک مسلمان لڑکے اور لڑکی کی ہے جو کہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت صرف دنیاوی تعلقات تک محدود نہیں تھی۔ ان کی کہانی ایک عزم اور ایثار کی کہانی ہے جس میں اللہ کی رضا کی تلاش نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا یہ سفر درد، دعاؤں اور اللہ کے قرب کے حوالے سے تھا۔ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ہی شہر کے مختلف علاقوں میں رہتے تھے۔ لڑکا ایک محنتی اور اللہ کے راستے پر چلنے والا نوجوان تھا، اور وہ لڑکی بھی ایک متقی لڑکی تھی جو اللہ کی رضا کی طلب میں زندگی گزار رہی تھی۔ دونوں کا خاندان ایک دوسرے کو جانتا تھا، لیکن ان کی ملاقات کبھی خاص نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ان کا ملن کسی کام کے سلسلے میں ہوا تھا۔ اس ملاقات کے بعد دونوں میں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہوئی، لیکن دونوں جانتے تھے کہ اس محبت کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق لڑکا اور لڑکی کے آپس میں تعلق غیر محرم ہونے کی وجہ سے مناسب نہیں ہے، مگر دونوں دلوں میں یہ خواہش تھی کہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ ایک دن اس لڑکے نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس محبت کو اللہ کے راستے میں ڈالنا ہوگا، ورنہ یہ دلوں کا بوجھ بن جائے گا۔ اس لڑکی نے بھی اس بات پر اتفاق کیا تھا۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دعائیں کریں گے اور اپنی محبت کو محض دنیاوی محبت نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے راستے پر ڈال دیں گے، اور رات رات بھر تہجد پڑھتے اور اللہ کے سامنے سچے دل سے دعائیں کرتے تھے۔ لڑکے نے اپنے دل میں اللہ سے یہ مانگا کہ یا اللہ، اگر یہ محبت تیری رضا کے لیے ہے تو اس کو کامیاب کر دے، اگر اس میں تیری رضا نہیں تو اسے اپنی طرف سے روک دے۔ اور وہ لڑکی بھی اللہ سے یہی دعائیں کرتی کہ یا اللہ، میرے دل میں جو بھی محبت ہے وہ صرف تیری ہی رضا کے لیے ہو۔ کئی مہینوں تک دونوں نے تہجد کی نمازیں پڑھی، دعائیں کی اور اپنے دل میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ ایک دن لڑکے کو ایک اچھی ملازمت کی پیشکش ہوئی جو اسے شہر کے دوسرے حصے میں منتقل کر دیتی۔ لڑکی کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ شاید یہ فاصلے ان کی محبت کو کم کر دیں گے۔ وہ پریشان ہو گئی اور رات بھر اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ، اگر یہ محبت تیری رضا کے لیے ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا، اور اگر یہ دنیاوی ہے تو اس سے ہمیں بچا لیجیے۔ لڑکے نے فاطمہ کو ایک دن کہا کہ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے لیے ہیں، مگر ہمیں اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لڑکی نے اس بات کو سمجھا اور دل میں یقین کیا کہ اللہ ہی کی رضا سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک دن جب وہ لڑکا اور لڑکی دونوں اپنی اپنی دعاؤں میں مصروف تھے تو اللہ کی رحمت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ لڑکی کے والدین نے اسے ایک اچھے اور دیندار لڑکے سے شادی کے لیے راضی کر لیا، اور لڑکا بھی اپنے سفر میں اللہ کی رضا کے لیے کامیاب ہو گیا۔ دونوں کے دلوں میں اللہ کا شکر تھا، اللہ نے ان کے راستے کو روشن کر دیا تھا۔ لڑکا اور لڑکی کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت صرف دنیاوی نہیں ہوتی، بلکہ اگر دل میں اللہ کی رضا ہو تو وہ محبت کامیاب ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت کا سفر دعاؤں، تہجد اور اللہ کی رضا کی تلاش پر مبنی تھا، اور آخرکار وہ ایک دوسرے کو اللہ کی پوری رضا کے ساتھ حاصل کر چکے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محبت اور رحمت کا پیغام دیتی ہے۔ محبت کا مفہوم صرف جذباتی تعلقات نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کے راستے پر چلنے کی کوشش ہے۔ ہر چیز ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، مایوسیوں کے اندھیروں میں گم ہوتے جا رہے ہو، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی۔
تو سنو، سب چھوٹ بھی جائے نا، مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ غم بیچ کر تمہیں اپنی طرف متوجہ کروائے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، دیکھنا آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے، اور جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا سب الگ کر دے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم آزمائے نہیں جائیں گے، ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا، جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مسلمان تھے۔ جانتے ہو یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کی مانند اندھیرا ہماری چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکتے، تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش۔ جب اسباب بھی نظر نہ آ رہی ہوں، بظاہر سب ہمارے خلاف ہوں، تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائشیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے؟ تب وہ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دے۔